محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ محبوب اور پرندے کو ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑ دو، اگر وہ اپنا ہوا تو واپس ضرور آئے گا۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم غریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حقدار نہیں ہو۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ ایک مرد کی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسری عورتوں کے احترام میں اپنی نظروں کو نیچے نہ کرے۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو اور آپ میں ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک ہے نا، وہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ عورت کو غلط بھی وہی انسان سمجھتا ہے جو خود عورت کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے۔ جس بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ عورت اکثر مرد کو بے حد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیرے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے مانگی تھی کہ اے خدا ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے ہی اندر تو نہیں۔ جو آپ سے محبت کی ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایسا رخ ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، مرد خود ہی محبت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر عورت 2 کام کرے۔ نمبر 1، مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ نمبر 2، مرد کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فیصلہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود ہی عقل آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ آپ کا اصل مستحق ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی بہت طاقت ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے محبت میں عورت سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتا ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج اور سکون ہوتے ہیں۔
مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر وہ کہیں بھی نہیں رہ سکتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتی ہوں، لیکن صبح اٹھتے ہی دل میں اس کے لیے بے حد زیادہ محبت محسوس کرتی ہوں۔ آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے ہوتی ہے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی ہی رہ جاتی ہے، وقت نکل ہی جاتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی فطرت میں محبت اور مخلص کو بھی ساتھ ہی پیدا کرتا ہے۔ نفرت اور پتھر دل بننا انسان کو انسان ہی سکھاتا ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اسے بھولنے اور اس سے دور ہو جانے کے باوجود بھی اس سے محبت ہر پل بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوجھ ہی نہیں رہا۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی سو جاتی ہے، اور اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے بھوکا نہیں سونے دیتی۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، لیکن مرد کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ کبھی واپس نہیں آتے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر توجہ دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی۔ جو فیصلے قرآن پاک کو پڑھ کر ہونے چاہیے وہ ہم لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں۔ عورت خدا کی اتنی حسین تخلیق ہے کہ اس کو دیکھ کے محبت نہ ہو تو یہ اس کی توہین ہے۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ کیا آپ جانتے ہو سب سے بڑی ذلت اس عورت کے مقدر میں ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا؟ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ شخص کے آگے ہار جاتی ہے۔